باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری گفتگو کا عنوان انسان شناسی قرآن کے آئینے میں۔ آج اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ملکوتی مخلوقات فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے والا ہوں۔ خلیفہ عربی زبان کا کلمہ ہے، ہماری زبان میں نائب، نمائندہ، جانشین کے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ خود نائب اور جانشین، نمائندہ ہی اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ نمائندہ یعنی ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا موجود جو اس منوب عنہ یا مستخلف عنہ یعنی جس کا جانشین بن رہا ہے اس کو نمایاں طریقے سے، آشکار طریقے سے، واضح طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بس انسان تمام مخلوقات کے درمیان انسان کی یہ امتیاز اور یہ خصوصیت ہے، اگرچہ تمام مخلوقات اللہ کی ہی مخلوق ہے، اللہ کا ہی اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان میں ایسی صلاحیت ہے، ایسی استعداد ہے کہ یہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء حسنہ کو بہتر طریقے سے، آشکار طریقے سے، واضح طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کی نظر میں انسان شناسی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید در حقیقت انسان کے لیے ہی اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت حقیقی کو، انسان کے کامیابی حقیقی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لذا انسان کے بارے میں ہی گفتگو کرتا ہے۔ یا دوسری عبارت میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک موضوع، بہت بڑا موضوع خود انسان ہے، انسان شناسی کے بارے میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ زاریات آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی خدا کی نشانیاں زمین میں یقین رکھنے والے، عقل رکھنے والے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی تم کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ خود شناسی کے بارے میں، خود کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں۔ جیسے کہ اور آیت میں سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی۔ پروردگار عالم نے یہاں انسان کے خود کو، یعنی انسان کی ذات کو، انسان کے نفس کو آفاق عالم کے برابر میں قرار دیا ہے۔ یعنی خدا شناسی کے لیے آفاق عالم میں دیکھنے سے آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح خود میں بھی غور و فکر کرنے سے بھی اپنی حقیقت سے بھی آگاہ ہو سکتا ہے، خدا کی معرفت بھی ہو سکتی ہے۔ یا ایک اور جگہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو، یعنی خود کی فکر کرو۔ تو ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نفس کی شناخت، انسان کی حقیقت کی شناخت، انسان کی معرفت نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آیات کے علاوہ بہت ساری روایات میں بھی پیغمبر خدا اور ائمہ خدا علیہم السلام سے بہت ساری روایات میں سب سے بہترین معرفت اور سب سے بہترین شناخت اور سب سے بہترین علم انسان شناسی کو قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مولا امیر علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ، سب سے بہترین شناخت اور سب سے بہترین علم، سب سے مفید ترین علم کیا ہے؟ معرفت الانسان نفسہ، انسان کی خود شناسی ہے۔ یا اسی طرح سب سے بہترین عاقل، یا دوسری عبارت میں عاقل ترین انسان کون ہوتا ہے؟ تو مولا امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے عاقل ترین انسان وہ ہے جو خود شناس ہو۔ افضل العقل معرفت الانسان نفسہ، بہترین عقل، مفید ترین عقل،
برترین عقل وہ ہے جو معرفت الانسانی نفسہ، خود کی شناخت رکھتا ہو، خود کی معرفت رکھتا ہو۔ فمن عرف نفسہ عقلا، جو خود شناس ہوگا در حقیقت وہی عاقل ہوگا۔ ومن جہلها ضل، جو خود شناس نہیں ہوگا، خود کے بارے میں غافل ہوگا، خود کو گم کر دیا ہوگا، خود کی معرفت نہیں رکھتا، در حقیقت وہ انسان ضل، گمراہ ہوا ہے۔ اسی طرح زیرک ترین، ہوشیار ترین انسان، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ہوشیار انسان، باشعور انسان، زیرک انسان، فتین انسان بنوں، لیکن مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں زیرک ہونے کی علامت اور معیار کیا ہے؟ الکیس من عرف نفسہ، کیس زیرک انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو خود شناس ہے۔ یعنی اس کا برعکس یہ ہے، جو خود شناس نہیں ہے وہ زیرک نہیں ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ غافل انسان ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ میں ارشاد ہوتا ہے العارف من عرف نفسہ، حقیقت میں علم وہی ہے، معرفت ہی وہی ہے، من عرف نفسہ، جو خود کی شناخت رکھتا ہے۔ اعظم الجہل، اسی کے برعکس ہے، جب سب سے بڑی معرفت خود شناسی ہے، سب سے بڑا علم نفس کا علم ہے اور نفس کی پہچان ہے، تو اس کے برعکس بھی ہے اعظم الجہل جہل الانسان امر نفسہ، سب سے بڑی جہالت، تباہ کن جہالت کون سی جہالت ہے؟ جہل الانسان امر نفسہ، خود کے بارے میں نہیں جانتا ہے، خود شناس نہ ہو، خود کے بارے میں غافل ہو، خود کے بارے میں فراموشی میں مبتلا ہو، تو یہ انسان بہت بڑا جاہل ہے، یعنی اس کی جہالت بہت تباہ کن جہالت ہے۔ یہ ایسی جہالت ہے جو انسان کی عاقبت کو تباہ کر سکتی ہے۔ یا اسی طرح ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے نجات مل جائے، میں سعادت مند ہو جاؤں، لیکن نجات ملنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ من لم یعرف نفسہ بعد عن سبیل النجات، جو خود شناس نہیں ہے، خود کے بارے میں نہیں جانتا ہے، خود کے بارے میں آگاہ نہیں ہے، جو انسان شناس نہیں ہے، حقیقت میں بعد عن سبیل النجات، نجات کے راستے سے دور بھٹک جائے گا۔ وخبط فی الضلال والجہالات، پھر گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں جو گمراہ ہو جائے گا۔ ہلاکت کے لیے، انسان کی ہلاکت کے لیے ہم سوچتے ہیں مادی نقصانات، مادی جو ضرر ہے اس کو ہلاکت سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں حقیقی ہلاکت، حقیقی تباہی کیا ہے، حقیقی نابودی کیا ہے، حقیقی نقصان کیا ہے؟ ہلک امرؤ لم یعرف قدرہا، جو اپنی قدر و معرفت کو نہیں جانتا ہے، اپنی منزلت کے بارے میں، اپنے مرتبے کے بارے میں، اپنے جائیگاہ اور مقام کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، میری قدر و قیمت کیا ہے نہیں جانتا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ العالم من عرف قدرہ، حقیقت میں عالم وہی ہے جو اپنی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، انسان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے، انسان کی نادانی کو بیان کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ خود شناس نہیں ہے۔ تو ان آیات اور روایات سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، خود شناسی نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ تو خود کی شناخت کے لیے بہت ساری کتابیں، انسان شناسی کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں کے درمیان سے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جو خالق انسان کا کلام ہے۔ بس خالق انسان، انسان کے بارے میں جتنا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، اس وجہ سے ہم نے انسان شناسی قرآن کے آئینے میں اس موضوع کو انتخاب کیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس کتاب کی عظمت کا واسطہ ہمیں خود شناسی اور خدا شناسی کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔